السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مشتاق احمد آزاد۔ مسکرائیں، ہم ملک خورشید صاحب کے پاس موجود ہیں۔ سیاسی تجزیہ نگار ہیں، ایک انتہائی ڈفرینٹ کلاس کے شخصیت ہیں۔ کہیں اور پیدا ہونا تھا، کہیں اور پیدا ہو گئے، کچھ اور کرنا تھا، کچھ اور کر رہے ہیں۔ سیاست پہ، معاشرت پہ، معیشت پہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کردار سازی ہے ان پہ ان کی بڑی گرفت ہے۔ اللہ نے ان کو فہم و فراست سے نوازا ہے۔ میں بڑا مشکور ہوں۔ مصروفیت ان کی اتنی ہے کہ میسر ہی نہیں ہوتے۔ یقین جانیے، میرا خیال ہے کوئی 5-6 مہینے پہلے ایک پروگرام کیا تھا بڑے منت ترلوں سے، اور آج میسر ہوئے ہیں۔ تو ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ملک صاحب، بتائیے کہ ان ادوار میں فتنے بھی بڑھ رہے ہیں، خاص کر اخلاقی گراوٹ کا بڑا زوال ہے، عدم برداشت کا جو بیرا میٹر ہے وہ پھٹنے کے قریب ہے۔ تو ان ساری حوادث زمانے کے جو افکار ہیں، ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں دعا نیوز پردار صاحب آپ کو مشکور ہوں۔ جو آپ نے کہا نا کہ آپ میسر نہیں ہوتے، اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر جو سچ بات ہے اس کو اپریشیٹ بہت کم لیول پہ کیا جاتا ہے، اس کی پذیرائی کم ہوتی ہے شعبدہ بازی کو۔ اور آپ یوں کہہ لیں کہ جس طریقے سے تماشبین ایک جگہ جگہ پہ تماشا لگا ہو، تماشبین زیادہ ہوتے ہیں، تو اس بات پہ مطلب میری عادت ہے، میسج یہ رہی ہے کہ میں حقائق کے مطابق بات کروں، حقائق کے برعکس نہ کروں۔ ابھی جو آپ نے بات کی ہے نا جی، بات یہ ہے کہ یہ آپ نے تجزیے کے حوالے سے بات کی ہے، میں آپ کا مشکور ہوں۔ قوموں کی زندگی میں بڑے مشکل لمحات آتے ہیں۔ آپ نے کردار کی بات کی ہے۔ سب سے بڑا المیہ قوم کا اس وقت ہوتا ہے کہ باقی ملک اگر کھنڈر کی پوزیشنوں میں آ جائے، اس کو تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ کالج، اسکول، یونیورسٹیاں، ہاسپٹل کی بلڈنگ گر سکیں، دوبارہ ری بلڈ ہو سکتی ہیں۔ جب کسی معاشرے میں اس کی مورالٹیز، اس کے ادب اور اقدار جب پامال ہوں تو ان کو ری بلڈ ہونے میں شاید صدیاں لگتی ہیں۔ اس وقت ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب ہم بچپن میں ہوتے تھے، اور آپ بالخصوص سوچیں، ہم اپنے گاؤں کے، اپنے محلے کے وڈیرے کی اس طرح عزت کرتے تھے جس طرح اپنے والد کی عزت کرتے تھے۔ آج میں دیکھتا ہوں کسی روڈ پہ، کسی گلی میں، جب بچے موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں، کوئی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بڑی گاڑی والا ہوتا ہے، وہ چھوٹی گاڑی والے کو انسان نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں، پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں جو ذہنی کیفیت ہے، تذبذب کا شکار ہیں لوگ، دباؤ کا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر ڈومینیٹر نے، ہر قوت والے نے کمزور کو دبانے کی کوشش کی ہے، خواہ وہ کسی بھی طبقے میں ہو، خواہ وہ تھانے میں ہو، وہ عدالت میں ہو، وہ کسی بھی زندگی کے شعبے میں ہو، ہر ڈومینیٹر نے اپنی ڈومینیشن کی ہے، جس کا رزلٹ آج یہ ہے کہ جس کو کسی کی آواز کی اگر پذیرائی ملی ہے تو اس نے سمجھا کہ جی میں کسی کو سلطان رائی کی طرح یوں اس طریقے سے میں پکاروں گا تو لوگ مجھ سے انسپائر ہوں گے، میرے فالوور زیادہ ہوں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا بات کریں گے ہمارے فالوور زیادہ ہوں۔ فالوور زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا موقف کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں آج سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان مسلم نون نے جس طرح مشکل وقت میں اپنی سیاسی جتنی بھی ایک وہ چیز تھی اس کو قربان کرتے ہوئے، آخر کیا وجہ ہے، وہ بھی ذی شعور لوگ ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ کے لیے انہوں نے اپنی سیاست کو قربان کیا ہے۔ جس طرح 1998 میں اگر یاد ہو، 28 مئی کو جب ہمارے ملک میں ایک کڑا وقت آیا تھا کہ انڈیا کے مقابلے میں ہم نے نیوکلیر ایکسپلائر کرنا تھا، کیا اس وقت ہمارے ریزرو اکاؤنٹ بہت زیادہ تھے؟ کیا پوری دنیا نے ہمیں اجازت دے دی تھی؟ کیا پوری دنیا نے NOC دیا تھا کہ آپ اپنا کریں؟ نہیں۔ لیکن قوم کی زندگی میں، ملکوں کی زندگی میں جب ٹائم آتا ہے، کروشل ٹائم، اس وقت لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کریں جس کے اثرات آئندہ آنے والے نسلوں تک کریں۔ جب انڈیا نے دھماکے کیے، اس کے مقابلے میں قائد مسلم نون نے اپنی قوم سے مشورہ کیا۔ دیکھیں، قومیں تب مضبوط ہوتی ہیں کہ جب قومیں ٹیبل پہ بیٹھتی ہیں، کنسنسس ڈیولپ کیا اور دیگر ممالک کو بھی ساتھ رکھا، تو انڈیا کے مقابلے میں جب اپنا اللہ کا شکر ہے پاکستان کو اللہ نے ناقابل تسخیر قوت عطا کی، دنیا نے پابندیاں بھی لگائیں، لیکن قوم اکٹھی تھی تو وہ ہم نے ٹائم گزارا اللہ کے فضل سے اور کامیابی میں کنورٹ ہوا۔
پھر آپ دیکھیں کہ موٹر ویز جہاں پہ بنتی ہے نا، یہ بہت امیر ملکوں کا شغل نہیں، ان کی ضرورت ہوتی ہے. جہاں پہ اس طرح کے ملک ہوں وہاں پہ موٹر ویز کا جال بچھانا یہ ایک ویژن ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت ریکنسلیشن کی ضرورت ہے. کس چیز کی؟ اخلاقیات کے اوپر، معیشت کے اوپر، اقدار کے اوپر، ملک کے اندرونی خطرات کے اوپر، ملک کے بیرونی خطرات کے اوپر. پاکستان آج میں پھر کہہ رہا ہوں سی پیک کے روشنی میں پوری دنیا میں آپ ایک اکنامک پاور بننے جا رہے ہیں. آفٹر نیوکلر پاور پاکستان از گوئنگ ٹو بیکم اکنامک پاور. آپ کے ساتھ 60 سے زیادہ ممالک نے اٹیچ ہونا ہے. قوم باشعور ہے. میں کہتا ہوں پاکستان کی قوم جتنا بہادر میں نے نہیں دیکھا. فاقہ تو کاٹ سکتے ہیں لیکن ملک کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے. آج ملک میں افراتفری پھیلانے کا ایجنڈا اس قوم نے ناکام بنایا ہے. اس کے اندر بلڈ شیڈ کا منصوبہ اس قوم نے ناکام بنایا ہے. آج ضرورت اس وقت کی ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو سیاست کی سکرین پہ ہیں، جو ٹی وی پہ ہم جن کو دیکھتے ہیں، جن کے فالورز ہیں، ان کو چاہیے کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں، میثاق کریں. میثاق امن ہو، میثاق معیشت ہو، میثاق اقدار ہو کہ ہم نے اپنی ڈومین میں رہ کر کے اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، مگر اس حد تک نہیں جا سکتے کہ ہمارے آنے والے بچوں کے سامنے ہماری آنکھیں نیچے ہوں اور ہم کہیں کہ ہم آپ کو بدتمیزی دے کے گئے، ہم آپ کو اخلاقیات گروی دے کے گئے، نہ کہ ہم نے اقدار دی. ایک طرف اقتدار نے انتشار کے بے شمار بچوں کو جنم دیا، ہر گلی سے ایک انتشار والا بچہ کھڑا ہو کے چیخ رہا ہے. یہ ایک پارٹ ہے کویسچن کا. دوسرا بنیادی چیز یہ ہے کہ جو بھوک ہے، جو تنگ دستی ہے، وہ تہذیب کے آداب ہی نہیں مٹاتی، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کا دین بھی کھا جاتی ہے. تو مہنگائی نے بھوک اور بدحواسی کو جنم دیا ہے. موجودہ حکومت کے آنے کے بعد نو ڈاؤٹ مہنگائی میں 2% اضافہ ہوا ہے. عام بندے کی پہنچ سے جو ضرورت عام چیزیں ہیں وہ بھی بہت دور ہیں. تو کیا ان بھوک، ننگ اور بدحواسی میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ڈیلیور کر سکتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اقدار اور معاشرہ اور معیشت اور کردار سازی پر لوگ واپس آ سکتے ہیں؟ بالکل. میں کہتا ہوں نا کہ اس وقت مجھے ایک بار یاد آ رہی ہے کہ جب بھی ضرورت پڑی گردنیں ہماری کٹیں، پھر بھی یہ کہتے ہیں اہل چمن یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. یہ خوش قسمت قوم ہے کہ ورس ٹائم کے لیے بھی الحمدللہ اس کو لیڈرشپ مہیا ہوتی ہے. آپ نے کہا نا معیشت وہ دنیا کی ایسی چیز ہے جو خدا نخواستہ ایسی نہیں ہے کہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. مہنگائی ایسی ہے کہ جو کنٹرول ہو سکتی ہے. پاکستان دنیا میں واحد ایسا ملک ہے الحمدللہ اس کے اندر سب سے بڑا نہری نظام ہے ہمارا، اللہ کا شکر ہے، زرعی ملک ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ معیشت کس طرح ٹھیک ہوگی کہ جب آپ کے ملک کو خود چینی یہاں پہ ضرورت ہے تو آپ چینی برآمد کریں، اور جب برآمد کرتے ہیں تو برآمد کے بعد ہی وہ چینی مہنگا کرنے کے لیے آپ درآمد کریں. آپ کا کسان کھاد کو ترس رہا ہو، آپ کھاد جو ہے نا وہ برآمد کریں، آپ ڈبل ریٹ دے کر کے کھاد کو وہاں سے برآمد کریں. ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا ہے، آزاد صاحب میں کہتا ہوں کہ یہ ملک خدا کے نام پہ بنا ہے. یہ یاد رکھیں، اس میں صاحب اقتدار اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے، وہ عبرت کا نشان بنیں گے. یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. میں نے پھر آپ سے کہا ہے کہ قوموں کی زندگی میں دن آتا ہے، معیشت ہے، بھوک. میں نے پہلے آپ سے کہا کہ یہ قوم فاقے کاٹ سکتی ہے، لیکن اس کو کم از کم ایک امید کی کرن، لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ ایک روپ آف ہوپ ہوتی ہے، وہ ایک لائن آف ایکشن ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہمیں لیڈرشپ ایک لائن آف ایکشن، اور پھر لیڈرشپ کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، ڈی ٹریک نہ کیا جائے. پاکستان جب ٹریک پہ چڑھتا ہے تو یہ میں نہیں کہتا، یہ ہمارے اداروں کا کام ہے کہ ان بیرونی سازشوں کو جب وقت گزرنے کے ساتھ بے نقاب کیا جاتا ہے، وقت سے پہلے بے نقاب کریں. دیکھیں نا، ایک آپ کے ملک میں ایک ٹیرورسٹ آتا ہے، آپ کے پاس خاکہ ہوتا ہے، تو اس کا کلا کام وہاں پہ کرنا چاہیے، نہ کہ وہ ہمارے ملک کا نقصان کر جائے. یعنی ہمارے اس ملک میں، اس مدر لینڈ میں 45 سے 50 ہزار سویلین نے، آرم فورسز نے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اپنی جانیں دی ہیں. آپ کے KPK جس میں ہم رہتے ہیں اس میں بہت لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. تو دوبارہ خدا نخواستہ ان علاقوں میں یہ چیزیں جنم لیں، سیکٹریزم جنم لے، تو وہاں پہ جس ملک میں امن نہ ہو، جس ملک میں انصاف نہ ہو، جس ملک میں پھر کہتا ہوں ڈومینیٹر اگر کوئی ہے تو اس کو خدا کا خوف رکھنا چاہیے، اس کو
مظلوم طبقے کو سہارا دینا چاہیے، نہ کہ ظالم بن کے اس کی چیزیں چھین لے. تو اللہ کے فضل سے یہ پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے. میں بالکل نا امید نہیں ہوں. اس وقت میں آپ کو بتاؤں ہمارے ملک کے آپ نے کہا نا بچوں کو، بچے اویئر ہی نہیں ہیں. آج کو بچہ کروڑ نوکری کا پوچھ رہے، آج کو بچہ 50 لاکھ گھر کا پوچھ رہے. پوچھنا چاہیے ہمیں. حضرت عمر سے اگر سوال کرتے تھے، اگر کوئی شخص تقلید مدینہ کی کوشش کر رہا تھا، اسے یہ سوال کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ سوال کریں گے ہمارے بچے جب ٹائم آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. چونکہ شعور اس طرح ہے، اس کو آپ کچھ ٹائم تک تو آپ رکھ سکتے ہیں اندھیرے میں، آخر اجالا ہونا ہوتا ہے. جب اجالا ہوگا تو یہی بچے پوچھیں گے، یہ بچے گریبان پکڑیں گے. ہم یہ نہیں چاہتے ایسا ہو، مگر میں پھر بھی کہتا ہوں کہ قومی لیڈرشپ کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر کے ایک ریکنسیلیشن کرنا چاہیے کہ پوری قوم کا جو ڈپریشن ہے، یہ جو قوم کے سائیکولوجیکلی افیکٹ ہے، اکانومی اس وقت سٹک ہوئی ہے، اس کے بریک تھرو کے لیے سب کا اکٹھا بیٹھنا ضروری ہے. اور ایک اندر اس این آر او بدنام ہو چکا ہے. میں کہتا ہوں ریکنسیلیشن ایک اہداف کے مطابق ہو، قوم کو بھی اعتماد میں دیا جائے، تمام سٹیک ہولڈرز اکٹھے بیٹھیں، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں آئی ایم ایف کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پرسوں میں ڈاکٹر صاحب کو سن رہا تھا کہ جی اگلی قسط کے لیے ہمارے پاس پیسے تیار ہیں. جب آپ آئی ایم ایف کو نو کہیں گے کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے بابا آپ کی شرائط پہ، اس وقت ملک کی معیشت ٹھیک ہوگی. مافیاز جو آپ کے ملک سے کبھی ڈالر سک کر لیتے ہیں، کبھی سونا سک کر لیتے ہیں، ان کے اوپر جب تک چیک اینڈ بیلنس ان کو سزا اور جزا کا نہیں ہوگا، اس وقت تک معیشت کا پرابلم رہے گا. ہمارا ملک بہت امیر ملک ہے، جس کو اللہ نے پہاڑوں سے نوازا ہے، صحراؤں سے نوازا ہے، جس ملک کے اندر آپ کو کھیتوں سے نوازا ہے، نہروں سے نوازا ہے، مائن سے نوازا ہے، منر سے نوازا ہے، سونے سے نوازا ہے، تیل سے نوازا ہے، دریاؤں سے نوازا ہے. اس ملک کو آپ غریب نہیں کہہ سکتے. معیشت چند عرصے کے لیے ہمیں تکلیف برداشت کرنا پڑے گی، لیکن میں بالکل بھی نا امید نہیں ہوں. نہیں اقبال نا امید اپنی کشتی ویراں سے، ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ایسا. بہت شکریہ ناظرین. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ملک صاحب نہ صرف خوبصورت گفتگو کرتے ہیں بلکہ بہت علم والے ہیں، اقدار والے ہیں، سمجھ والے ہیں. ان کے ساتھ ہمارا پروگرام دو بدو انشاءاللہ چلتا رہے گا. کومنٹس میں ملک صاحب کے چاہنے والے اپنی موجودگی کے ساتھ ضرور دلائیے گا. مسکرائیے ہم ملک صاحب کے ساتھ.